السلام علیکم دوستو ساتھیو، سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہے۔ پروفیسر غنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور کیا اب پلینٹس بتا رہے ہیں کس طرف موو کریں گے۔ دنیا میں اتار چڑھاؤ تو چل رہا ہے، کرونا کا بھی، پولیٹیکل بھی چیزیں ایسی چل رہی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ ابھی کرونا کا تو کوئی علاج ہی نہیں آیا، آپ کہہ رہے تھے کہ ایز ہو جائے گا، کچھ تھوڑا بہت ایز ہوا، کاروبار کھل گیا یہ وہ، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو آئے گی بیماری کی، اللہ نہ کرے کہ وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی ایسے ہی ہو چکا ہے نا جی، آج سے 2500 سال پہلے ہوا 1918 میں کی مثال میں نے ایک دفعہ آپ کو ریسنٹ مثال دی تھی تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ تو بالکل 100 سال پہلے ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر تو یہ ایسے سر یہ وبا بڑی تیز ہے اور اس کی ویری ساری میں پوری وہ اتنا ہی کہتا تھا کہ یہ چینج آ جائے گی، یوں ہو جائے گا، میں پوری طرح بتا ہی نہیں سکا، نہ میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ صرف اتنا بتانے سے جو آپ کو فون آتے تھے یا جو میرے ساتھ لوگوں کا رویہ تھا، ایک انہوں نے لفظ بنایا ہوا تھا ہمارے لیے، پروفٹس آف ڈوم، لائک دیٹ۔ تو یہ پھر میں تو پوری داستان یا پوری اس کی تباہی بتاتے ہی نہیں تھا کہ جو کچھ اس نے کرنا ہے۔ اب اس وقت پلینٹس کی کیا صورتحال ہے؟ کون سا پلینٹ کہاں پہ ہے؟ سر جی وہ پلانٹس ادھر ہی ہیں، ہلے ہی نہیں ہے؟ نہیں ہلے ہیں لیکن وہ اتنے بڑے پلانٹ ہیں، ان کے ہلنے جلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1 بدل گئے ہیں، وہ جو زول تھا وہ گھر بھی چھوڑ کے ادھر آ گیا ہے، دوسرے گھر میں آ گیا، لیکن دوسرے گھر میں آنے سے اس نے مریخ سے آ کر پنجہ ملا لیا ہے، پھر وہی شدت۔ اب مریخ اس سے کوئی 12-15 ڈگری دور ہوا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ بیماری ہے، خوف و ہراس کم ہو گیا ہے۔ دس از دا چینج۔ لیکن یہ خوف و ہراس جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ مئی سے ایسا لگتا ہے، مئی سے یہ خوف و ہراس میں بھی شاید کمی آ جائے، لیکن یہ اپنا کام کر کے جائے گی، پھر وہی آئی ایم افریڈ کہ پیپل ول ایزی ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ رد عمل ہوتا ہے نا کہ یہ پھر تباہی کی داستان سنا رہا ہے۔ سر یہ اپنا کام کرتے جا رہی ہے، یہ ملک بدلا دیتی ہے، یہ براعظم بدلا دیتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتی ہے۔ میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا ملک بدلا دیتی ہے، یہ بات مجھے اس لیے بہت صحیح لگ رہی ہے کہ جو فرانس کے صدر ہیں میکرون، انہوں نے کہا ہے کہ یورپین یونین نے اگر پیسے زیادہ فراہم نہیں کیے تو یہ یونین ٹوٹ جائے گی، یہ دوبارہ پھر چھوٹے چھوٹے ملک بن جائیں گے سارے۔ تو پہلے ان کے اوپر یہی چیز طاری ہے نا، یہ طاری ہو چکے ہیں ان پر بات، اور یہ بیماری کی وجہ سے طاری ہوتی ہے اور باؤنڈری بدل جاتی ہیں، اور اس حد تک تبدیلی آئے۔ باؤنڈری بدلنے سے یہ مراد ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑے گا، ایسی کوئی ڈپینڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ ناؤ وی ڈپینڈ آن ادرز ٹو سم ایکسٹینٹ، ٹو گریٹ ایکسٹینٹ سم ٹائم۔ اب انڈیا کے ساتھ ہماری کتنا ہے وہ کہ لو ہے ہمارا وہ ریلیشن شپ گراف، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی آنا جانا، سفارت، یہ وہ چلتا ہے نا۔ یہ بیماری تو یہ اڑا دیتی ہے سب باتیں، اور یہ دعا یہ کریں کہ یہ جتنی آئی ہوئی ہے اتنی یہ چلی جائے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری دفعہ آئی ہے 1918 میں آئی ہے، 5 کروڑ آدمی لے کر گئی ہے، یہ ریکارڈ ہے ہسٹری کا۔ 1918 میں بھی پلینٹس کا کران تھا کوئی اسی طرح کا؟ یہی ہوا تھا نا، اور اپنا حالانکہ تینوں نہیں ملے تھے اس وقت، یہ جو ہے سب تینوں ملے ہوئے ہیں، یہ تو 2-2.5 سال کے بعد ملتے ہیں، عموماً 2 ملتے ہیں، یہ اکثر 2-2.5 دونوں ہی ملتے رہتے ہیں، پھر 2.5 کے بعد پیچھے سے جو گردش ہے پلانٹ کی، گردش کرتے کرتے مشتری بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو ہی مشتری آئے گا پھر بہت بڑی تبدیلیاں، بہت بڑی تباہی، بہت بڑے اپنا دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور اوپر سے وہ جو ایک اور کرن آنے والا ہے 20 دسمبر کو، وہ تو یہ جو اس سے رہ جائے گا وہ پورا کر جائے گا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اب ٹائم از آؤٹ آف جائنٹس، شیکسپیئر نے کہا تھا، اٹ از آؤٹ آف جائنٹس آئی ٹیل یو۔ اپنی جگہ سے جو ٹائم جو ہے نا یہ وہ اکھڑ گیا ہے، یا یہ اکھاڑے گی بیماری۔ اور اگلا کنجنکشن جو آ رہا ہے
20 दिसंबर को। نہیں اب یہ کوئی پلانٹ بتاتا ہے اس کی کوئی علاج؟ کہہ رہے ہیں کہ آ گیا ہے ہیومن ٹیسٹنگ شروع ہونے لگی؟ کوئی علاج نہیں سر، اس کا یہی علاج ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اپنی خوشی نہ آئے، یہ اپنی مرضی سے آتی ہے اور اپنی مرضی سے جاتی ہے یہ۔ ہاں اس میں ایک خصوصیت ضرور ہے کہ یہ اچانک غائب ہو جاتی ہے، اتنی بڑی تباہی مچانے کے بعد اچانک۔ یہ ایک اور حیرت کی بات ہے کہ بیٹھے بیٹھے نکل گئی۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پھر 2 ہفتے 3 ہفتے میں نکل جائے اچانک؟ میں 2 ہفتے تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ جب جائے گی اچانک چلی جائے گی، اور آتی بھی بڑی تیزی سے ہے۔ کیسے اس نے کئی ملکوں کو دبوچ لیا، آتی یورپ کو، امریکہ کو تو اس نے بہت دبوچ لیا ہے جی۔ ہم بھی اپنی خوش فہمی میں ہم بچے ہوئے ہیں، حالانکہ یہاں کے جو اسٹیٹسٹک آپ اسے دیکھیں تو اس نے اپنا گھر کر لیا ادھر بھی۔ دن بہ دن آپ دیکھیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایسے ہی کرتی ہے۔ سیاست تو ختم ہو کے رہ گئی ہے، لوگوں کو زندگیوں کی پڑ گئی ہے، کاروبار ختم ہے۔ دنیا کے جو کنسیپٹ ہیں، ایک یہ کنسیپٹ آج کل کا امریکی ورلڈ پاور، سپر پاور، آپ حیران ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اس سے بڑی تبدیلی ہے کوئی؟ بہت بڑی تبدیلی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ڈالر کی کتنی قیمت ہے۔ ابھی پہلے بیچ میں بڑھ گئی تھی، اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گی اور 150 ابھی 52 تک بہت زیادہ کم۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی 150 سے اوپر چلا گیا تھا اور اب اتنا کم ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمت ختم ہو گئی ہے۔ ہاں جی ختم ہو گئی ہے، اور وہ کچھ سمجھ ان کو نہیں آ رہی کہ وہ ہوگا زیرو پرائز پہ۔ دیکھیں میں نے اپنی ویڈیو میں پروفیسر صاحب بتایا تھا کہ تیل کی قیمت کم ہو جائے گی، میرا لوگ مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے 3 ہفتے پہلے یہ ویڈیو کی تھی، 4 ہفتے ہاں پہلے۔ یہ اس کا اثر یہی ہونا تھا، جیسے یہ کرتی ہے، کنٹیکٹ نہیں رہتا، حکومت نہیں چل رہی، کنٹیکٹ نہیں رہتا۔ ٹرمپ سے پرائم منسٹر کی بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی، ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، وہ انڈیا کے حوالے سے جو چل رہی ہے کہانی، وہ کہا پرائم منسٹر نے کہ یہ میں تو برداشت نہیں کروں گا، یہ جو روزانہ ایل او سی پر بمباری کر رہے ہیں۔ کہا تھا کہ ان کا پرائم منسٹر سٹانس لیا انہوں نے، پوسچر اپنا، وہ تو ہم بسیط ایک پاکستانی سارے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایسا پوسچر دکھایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وٹ از فیکٹ؟ جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا جا رہا ہے، کوئی کیا مدد کرے گا؟ امریکہ مثلا کیا مدد کرے گا؟ تو روکے انڈیا کو؟ ہاں جی، تو یہ سب ایسا ہے جی کہ بس اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہی دعا کرنی چاہیے یہ وبا نکلے یہاں سے۔ اچھا یہ اب ایک چیز جو اور آ رہی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ لوگوں کے جذبات کی باتیں کرتے ہیں، اب دیکھیں اب یہ رمضان میں مجھے باقی دنیا میں تو مولوی جو ہیں وہ مان گئے ہیں، یہاں پہ مولانا جو ہیں وہ بڑا اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں کہ مساجد میں تراویح پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، کچھ علماء جو ہیں وہ اس میں غصے کو ہوا دے رہے ہیں، تو یہ تو فساد کی سی کیفیت بھی کیفیت آگے آ رہی ہے، ٹینشن یہ بھی آ رہی ہے، اور یہ جیسے کہ صورتحال بنی پڑی ہے، جیسے کہ بیماری نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، دبوچ میں لیا ہوا ہے، جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اور ہفتے تک مزید زندگی کا ہر پہلو پر اثر انداز ہونے والی اور ہو چکی ہے، جی، تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا ہے کہ آگے چل کر اور اگر یہ مولانا جو ہیں ہمارے، ان کے مذہب کا شوق اپنی جگہ، اسے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ بھی تو قدرت نے لائی ہوئی ہے نا جی، قدرت کی طرف سے ہر چیز آتی ہے۔ یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے جی کہ یہ سب اتفاق کریں گے۔ نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر سعودی عرب میں مکہ معظمہ میں مدینہ منورہ میں وہ اس کی وہ طے کر لیتے ہیں کہ اب 20 رکعت کی بجائے 10 رکعت ہوگی اور لوگ بہت کم تعداد میں اتنے فاصلے پر پڑھیں گے تراویح اور نماز، تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں بھی یہی ہوگا، ان کو جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے مولانا، اور یہ جو لیٹ اس ہوپ فار دی بیسٹ، اللہ بہتر کرے گا اور ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں حکومت کا کیا قصور ہے یا کسی کا کیا قصور ہے؟ ایک وبا ہے، اور وبا کی پھیلنے کا بہترین، آسان اور سب سے تیز طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لیکن جو لوگ اس کی حمایت میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آفت آئے تو اللہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اجتماعی دعائیں مانگنی چاہیے، آپ لوگوں کو گھروں میں بند کر رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ سے دوری والی بات ہے. نہیں جی، روزے بالکل سارے لوگ رکھیں گے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے نماز بھی سارے لوگ پڑھیں گے. وقتی طور پر اختلاف ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ اس موقع پر یہ اختلاف مناسب نہیں لگتا. اور وبا جو ہے اس کی گرفت ایسے چلی جا رہی ہے. 1 مئی سے شاید یہ جو خوف اور میں مزید کمی آ جائے. 1 مئی سے؟ ہاں جی، کیونکہ یہ مریخ ہو چکا ہے 14-15 ڈگری. اور بھی دور جائے گا آنے والے دنوں میں. جب جائے گا اپنا 1 مئی کو 20 ڈگری ہو جائے گا دور زول سے، تو پھر شدت کم ہو جاتی ہے نہیں، یا خوف اور کم ہو جائے گا. جیسا کہ 23 مارچ کو ہوا، جیسے 31 مارچ کو تھا، آپ کو یاد ہے؟ بہت خوف غریب عالم تھا. اب وہ اس کی جو ہے نا ہال اور وہ نہیں. بہت سارے لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بیماری ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایویں جی ورلڈ آرڈر چینج کرنے کے لیے کوئی سازش ہے، اور یہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے سازش ہے. یہ ان سے جا کر پوچھے نا جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ سازش کر رہے ہیں، ان سے جا کر پوچھے نا. تو ہمارے بیچارے، وہ تو 50,000 بندہ امریکہ میں مر گیا. یہاں تک لوگ کہتے ہیں جی وہ کہاں ہیں باڈیز، وہ نظر نہیں آ رہی. میں تو حیران ہوں، اس میں ہر چیز میں لوگ سازش کی بات کر رہے ہیں. یہ روایتی یا عام سطح پر ہر وبا، ہر مصیبت، جنگ ایسے ہی ہوتا ہے نا. لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، وہ اپنے طور پر اپنے ذہن کے مطابق اپنا اس پر رائے اپنی دیتے ہیں اور اس قسم کا کنفیوژن پھیلاتے ہیں. باقی جو اسٹیبلش فیکٹ ہے وہ تو یہی ہے نا، دیٹ از یہ کارنیورس از ویری مچ ہیئر ہے. اب تو جو بنفس نفیس ہے اور اس نے اثر کیا ہے، اور ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کتنی موات ہو چکی ہیں. اور اب تو جو پاکستان کا ڈیٹا آ رہا ہے اس میں بھی روزانہ کی بنیاد پر 700، 800، 1000 بندے کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ابھی ہماری ٹیسٹنگ بہت کم ہے. تو یہ وبا ہے نا جی، یہ ایسے ہی پھیلتی ہے. 1918 میں پورا ڈیٹیل پڑھے نا جی، تو ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے. اور ایسا جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے پاکستان میں؟ بعد میں جو کران لگ رہا ہے دوسرا، اس کی وجہ سے آدمی اسٹرالوجر میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا میری رائے کچھ ہو، میرے کوئی دوسرا قبیلے کا بھائی ہو، اس کی اپنی رائے ہوگی. لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ جو اگلا کران آ رہا ہے سیٹرن کا اور مشتری کا 20 دسمبر کو، یہ جو مجھے لگتا ہے یہ سیاسی کوئی بہت بڑا بحران پیدا ہوگا، کوئی حملہ ہو جائے گا. جس طرح کہ 2000 میں وہ بم گرا گئے تھے ٹاورز پر، وہ حملہ ہی ہوا تھا نا. اس کا پھر آگے جو کچھ ہوا آج تک ہو رہا ہے. ابھی بھی اس کا سلسلہ جاری ہے افغانستان میں. وہ سلسلہ جو ہے ابھی تک وہ نہیں، ابھی ایک اور آ رہا ہے پھر. بہرحال دوستو، ساتھیو، آپ نے پروفیسر صاحب کی باتیں سنی. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.